बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात मुकम्मल तौर पर हमने माने हैं। 38 में से 35 पर अमल दरामद हो चुका है। जॉइंट एक्शन कमेटी मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उनके साथ बैठकर जो मामलात तय हुए थे वो नहीं उन पर अमल दरामद हुआ। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपके सामने क्या इशू है, क्यों बार बार एहतजाज की कॉल दी जा रही है। हुकूमत कह रही है कि गुमराह कुन बयानिया है। हुकूमत कह रही है कि एक पुरअमन लॉन्ग मार्च की आड़ में एक ऐसा मजमूम खेल खेलने की कोशिश की जा रही है जिससे जो रियासत में एक पुरअमन माहौल का इमेज है पूरी दुनिया में उसको ख़राब किया जाए। साथ ही साथ हमने देखा कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वो तमाम लोग जो बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। जो इजाफी नफरी है इस्लामाबाद से, जो रिज़र्व पुलिस के दस्ते हैं वो भी आज़ाद कश्मीर में चले गए हैं। और हुकूमत जो है वो अभी भी जॉइंट एक्शन कमेटी को यही कह रही है कि आके बैठ के बात करें। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी कहती है कि मान भी जाएंगे आप हमारे मुतालबात तो भी लॉन्ग मार्च तो होगा। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम के हिस्से में इसी इशू पे हम बात करेंगे और उसके बाद जनाब हुकूमत ने एक नया प्लान बनाया है। हुकूमत ने इस्लामाबाद में इस्लाहात करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात मुरतब करके एक रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को दी है और उसके मंदरजात ये कहते हैं कि हुकूमत सोच रही है कि वो इस्लामाबाद को एक सूबाई खुद मुख्तारी भी दे दे और साथ साथ उसकी वफाकी हैसियत भी बरकरार रखे। मज़ीद अकाइयाँ बनाने की बात पहले भी 28वीं तरमीम के मामले में भी हो रही है कि ज़्यादा सूबे होने चाहिए ताकि गवर्नेंस का जो इंतज़ाम है सराम है वो बेहतर हो सके। तो हुकूमत का जो प्लान है इस पे क्या इश्यूज़ हैं। फिर जो 12 नशिस्तें कश्मीर के मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, इंतखाबात क्योंकि 27 जुलाई को होने हैं, उन नशिस्तों पर भी जॉइंट एक्शन कमेटी झगड़ा डाल के बैठी है। उस पर भी हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है वो अपना मौक़िफ़ बड़े वाज़े तौर पर बता चुकी है। और फिर जो सबसे आखिर में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस कल हो रहे हैं। हमने देखा कि जो सियासी जमातें मरकज़ में इत्तेहादी हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करती रहीं इस पूरी जो इंतखाबी मुहिम है। तो ये कितनी सियासी पुख्तगी का इजहार है और कितनी सियासी पुख्तगी का मुजाहरा है। और आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो वफाक से गिले शिकवे कर रही है, बिलखुसूस जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं उस पर जो बातचीत हो रही है उस पर भी हमने बात करनी है। प्रेम के सबसे पहले अगर हम आगाज़ करें तो फैसल मुमताज़ राठौर साहब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राठौर साहब, आपने हमें वक्त दिया। राठौर साहब, एक बार फिर से लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है। ये मामला इस पे ज़ाहिर है जो जब मुज़ाकरात हुए थे उस वक्त आप उस कमेटी का हिस्सा भी थे। उन तमाम मुज़ाकराती अमल जो है वो आपकी मौजूदगी में हुआ। तो ये बार बार इस नहज पे क्यों हालात आ रहे हैं कि एहतजाज की कॉल देनी पड़ रही है जॉइंट एक्शन कमेटी को? देखिए, अवामी हकूक़ की बुनियाद पर जो भी बातचीत की जा रही है उस पर तो हुकूमत कायम व दायम है। और मैं इस मायदे के हवाले से 12 ये बात कह चुका हूँ कि इस मायदे के ऊपर अमल दरामद हुकूमत ने किया भी और करेगी भी। लेकिन मायदे का कतन ये मतलब नहीं है कि रियासत को एक इंतशार की तरफ ले जाया जाए। और अभी जिस तरह के रियासत के अंदर हालात आपके सामने हो गए हैं इस अरसे के अंदर कि हुकूमत आपके साथ बैठती भी है, वफाक की तरफ से नुमाइंदगान भी आते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि मायदे पर अमल दरामद हो भी गया तो तब भी लॉन्ग मार्च नहीं रुकेगा। फिर मुझे बताइए कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर उसमें आखिरकार कहीं ना कहीं चीज़ों का टकराव तो होना ही है। आप कह रहे हैं कि अमल दरामद जो है वो किया है और करेंगे भी, लेकिन जो जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं और जो नाकदीन हैं हुकूमत के वो कहते हैं कि अमल दरामद नहीं हुआ। मतलब 35 नुकात अगर आपने माने लेकिन उन पर जो अमल दरामद होना चाहिए था, जो रफ्तार होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। देखिए, वो बिल्कुल ये कहते हैं अमल दरामद नहीं हुआ। अगर आप उस मीटिंग में बैठते तो आपको अंदाज़ा होता कि क्या अमल दरामद हुआ क्या नहीं हुआ। वो कहते हैं कि देखिए जी, आपने ज़ख्मियों को पैसे देने थे 47, आपने 45 को पैसे दिए, 2 रह गए। तो हमने पूछा जी 2 आइडेंटिफाई नहीं थे, वो आपने करने थे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हम नहीं, आप उनको आइडेंटिफाई करें। तो चीज़ें ज़्यादातर उनकी इस तरह से हल हो चुकी हैं। अब लाजमी बात है कि 100% तो चीज़ें उस तरह से कतई ना कभी होती हैं ना हो सकती, लेकिन ज़्यादातर वो चीज़ें थी जो उनके साथ बैठ कर की गई जो हल हो चुकी थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वफाकी हुकूमत ने करनी थी, वो भी इस बजट में वफाकी हुकूमत के बजट का हिस्सा है।
لیکن جو آپ اس وقت جو ظاہر ہے جس طرح کی سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، انٹرنیٹ بند کیا جا رہا ہے، بلاکیڈز ہیں، یہ وہ تو کہتے ہیں ہم تو پرامن لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا تو احتجاج پرامن ہے، تو اتنا زیادہ پینک جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے، اس طرح کا تاثر ملتا ہے؟ یہ کہا کہ آزاد کشمیر میں تمام لوگ ریاست خالی کر دیں، انہوں نے پرامن رہنے کے لیے کہا کہ ٹورسٹ ریاست کو چھوڑ کے باہر نکل جائیں، انہوں نے پرامن رہنے کے لیے کہا کہ ایک مہینے کا راشن اکٹھا کر لیں، انہوں نے پرامن رہنے کے لیے اپنے چینلز پہ تصویریں لگائیں جس میں ہزاروں لوگ گھس کر 53 ممبران اسمبلی کو سڑکوں پہ نکال کے مار رہے ہیں، ٹمبر کے ڈنڈے ان کا سلوگن ہے۔ تو میرے خیال میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یہ پرامن تحریک ہے۔ تو پھر اب ہوگا کیا راٹھور صاحب؟ کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی کال واپس نہیں لی، آپ لوگ بھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر صورت میں اس لانگ مارچ کو روکیں گے، تو کیسے یہ معاملہ حل ہوگا؟ کمیٹی کو بار بار یہ کہتا ہوں، آ کر بیٹھ کر اس معاملے کا حل کیجئے، ہم اس انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ریاست کے اندر ایک آدمی کا بھی خون گرے گا تو اس میں ریاست کا نقصان ہے، اور حکومت قطعاً یہ نہیں چاہتی کہ ریاست کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو۔ میں بارہا آپ کے پاس کیا اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے کا بیٹھ کر حل کیجیے۔ بہت شکریہ فیصل ممتاز صاحب، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی آپ نے گفتگو سنی جی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چلتے اپنے اگلے ایشو کی طرف، اور جیسے میں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت کی اپنی اسمبلی، منتخب نمائندے اور اپنا چیف ایگزیکٹو ہوگا، ایک صوبائی خود مختاری بھی ہوگی۔ ہر بات پہ جھگڑا ہے پاکستان میں، آئین کی ترمیم ہوتی ہے اس پہ بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں، نئے صوبوں کی بات کی جاتی ہے اس میں بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں، جو طرز حکمرانی ہے اور جو نظام ہے حکمرانی کا، جب بھی اس کو بدلنے کی یا اس میں تبدیلی کی کوشش کی جاتی ہے تو شکوک و شبہات کیوں پیدا ہو جاتے ہیں؟ ساری دنیا میں یہ نظام ایوالو ہوتا ہے، وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں کی جاتی ہیں، تو پاکستان میں ہر بات پہ جھگڑا آخر ہے کیوں، اور اس جھگڑے کی وجہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی ایمننٹ پینل موجود ہے جی، اسلام آباد میں اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینٹر شہادت اوان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینئر قانون دان ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب JUIFA کے مرکزی رہنما ہیں، سینئر قانون دان ہیں، سابق صدر سپریم کورٹ بار کے، زاہد خان صاحب سابق سینیٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی سینئر رہنما ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ پہلے اگر میں کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں، یہ جو اسلام آباد کو صوبائی خود مختاری دینا اور ساتھ میں اس کی وفاقی حیثیت برقرار رکھنا، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی، اور اس میں جو سب سے اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اور شاید اس طرح کی کوئی آئے گی بھی شک، جب وہ ترمیم اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تبھی ہم اس کو ڈسکس کر سکیں گے۔ لیکن ایک بحث ہو رہی ہے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چنگاری ہے جس کے اوپر اتنی زیادہ آگ بھی ہے اور دھواں بھی ہے۔ یہ آپ اسلام آباد کے بہانے جو ہے وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ یقیناً جو ہے جب وہ ڈاکومنٹ سامنے آئے گا تو اسلام آباد جو ہے وہ اس میں ایک بہانہ ہوگا، باقی اس میں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ اسی طرح سے پہلے جیسے فاٹا کبھی کسی زمانے میں اس کی سیٹیں ہوتی تھیں، اور ان سیٹوں کو جو ہے نا وہ پھر کہیں اور سے کنٹرول کیا جاتا تھا، یا آزاد کشمیر کا آپ نے نام لیا، اس کی مہاجرین والی سیٹیں ہیں، تو وہ مہاجرین کی وہ 30,000 پورے پاکستان میں ووٹر نہیں ہیں، اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے اتنی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو مقاصد ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ پھر باعث رسوائی بن جاتے ہیں۔ باعث رسوائی کام نہ کریں، ہم وقت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس میں انپٹ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ اگر آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کس طرح سے صوبوں کو جو ہے نا ان سے اختیارات لے لیے جائیں، ان سے وسائل لے لیے جائیں، ان پہ کسی طرح سے قابض ہوا جائے، ان کے وسائل پہ ان کی پورٹس لے لی جائیں، تو پھر یہ معاملہ جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ نے ظاہر ہے وہ تنزیہ کہا کہ بہت خود مختاری مل گئی ہے صوبوں کو، لیکن ظاہر ہے ایک شہادت صاحب جو اس پہ سب سے بڑا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ وسائل تو چلے گئے، صوبے اپنے لیے تو ڈیولوشن کے حق میں تھے، لیکن پھر انہوں نے ان پارٹس کو آگے ڈیوالو نہیں کیا۔ مطلب پنجاب میں آپ دیکھیں کہ بلدیاتی نظام جو قومی حکومتیں ہیں، لوکل گورنمنٹس، وہ ہے ہی نہیں۔ اسلام آباد میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حالات ہے، سارے صوبوں کا یہی حال ہے۔ آئی نو آپ کہیں گے پیپلز پارٹی تو کروا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے جو ایک اسپرٹ ہے اس کی وہ تو نہیں امپلیمنٹ ہوئی۔ دیکھیں میڈم، آپ کا جو کویسچن ہے دو باتوں پہ، ایک کا تو جواب آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھ لیا
تو اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے واضح کرنا چاہوں گا. جو میں یہ سمجھتا ہوں جو کہ آپ کی میڈیا کے توسط سے آپ کے میڈیا کے توسط سے ہی جو چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے 2024 میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک جو ہے ریفارم کمیٹی بنائی، جس کے اوپر احسن اقبال صاحب نے سپٹمبر کے مہینے میں ایک میٹنگ کی. سپٹمبر 2024 میں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب جو ہیں ان پر مشتمل ایک سب کمیٹی بنائی گئی، اور اس سب کمیٹی نے اب آ کر ایک رپورٹ پرائم منسٹر صاحب کے لیے سبمٹ کی ہے. اور کہ جو اسلام آباد چونکہ دیکھیں ایک منفرد قسم کا یہاں پہ سسٹم ہے، یہاں پہ مختلف ادارے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ وزارت داخلہ اپنا کام کرتی ہے، لوکل گورنمنٹ اپنا کرتی ہے، آئی سی ٹی جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے. تو یہ جو ہے چونکہ ہر وقت ایک دوسرے کا اوور لیپنگ کرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے یقینی طور پہ چونکہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کا ایک نام ہے، تو انہوں نے جو میڈیا کے توسط سے پتہ چلا کہ انہوں نے جو دہلی کا ماڈل ہے اس ماڈل کے اوپر انہوں نے کہا جی آپ کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہمارے کامران مرتضیٰ صاحب اس بات سے ایگری کریں گے کہ ایسا نہیں ہے. 1973 کا جب کانسٹیٹیوشن بنایا گیا اور فیڈرل کیپٹل جو ہے اس کو اس میں ایڈریس کیا گیا، آرٹیکل 258 جو ہے وہ بات ہی کرتا ہے فیڈرل کیپٹل کی. آلریڈی یہ پروویژن پہلے سے موجود ہے، اور اس کے تحت پریزیڈنٹ صاحب کسی بھی آرڈر کے ذریعے سے اس کی حیت کو یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی مطلب ایک ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے لیے ایک تو اس کا انتظامی طریقہ ہے جو کہ آلریڈی 258 کے اندر پرووائڈڈ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفارمز کمیٹی، ریفارم ورڈ ہے ریفارم کمیٹی، تو ریفارم کمیٹی کرے گی کہ کس طریقے سے اسلام آباد کا انتظام و انصرام بہتر ہو سکے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں بتدریج 5 سالوں میں ہوگا. زاہد صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں نئی نئی چیزیں؟ شاید ایک طرف تو ظاہر ہے حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کر پائی، ہم نے ڈیولوشن بھی کی تھی اور وفاق میں کم وزارتوں کی ضرورت تھی، اس کے باوجود بھی زیادہ ساری وزارتیں اور بہت سارے مشیر، اور پھر آپ کہتے رہے کہ پیٹرول نہیں لیتے، تنخواہ نہیں لیتے، لیکن ظاہر ہے وہ ششکے تو نظر آتے ہیں نا حکومت کے. ایک نیا نظام آئے گا، ایک نئی کابینہ بنے گی، نئے وزیر ہوں گے، نئے فنڈ، مطلب لڑائی جھگڑا فنڈ کا ہی ہے سارا، یا وہ جو نمبر گیم ہے پارلیمان کے اندر جو جس طرف کامران صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید اس کو مینیپولیٹ کرنے کی ایک اور کوشش ہے کہ ہمارے پاس کچھ اور ہمارے ہاتھ میں نمبر آ جائے جو ہم آسانی سے ادھر ادھر کر سکیں؟ دیکھیے جہاں تک پرائمس کی بات ہے کہ اگر اسلام آباد کو اور پرائمس بناتے ہیں تو ایک مسئلہ نہیں، بہت سارے مسائل اس میں پیدا ہوں گے. نمبر 1 تو یہ ہوگا کہ اس وقت جو سینٹ کا جو وہ ہے ایک طریقہ کار ہے، تو ہر پرائمس سے 15 یا 16 سینیٹرز آتے ہیں. تو کیا وہ اسلام آباد کو بھی 15 اور 16 سینیٹرز دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے مشکلات آئیں گے. یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے اس کو پرائمس بنا دیا تو پرائمس سے ایک تو ایڈمنسٹریشن کا اور وہ جو آپ کہتے ہیں وہ اخراجات تو اپنی بھی جگہ پہ، لیکن سب سے بڑی بات جو ہوگی جو پارلیمنٹ کے اندر ایک بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ چونکہ جب آپ کے چاروں پرائمس سے سینیٹرز آتے ہیں تو 15 یا 16 سینیٹرز آتے ہیں، جس میں صرف اسلام آباد کی اس وقت میرے خیال میں 2 ہے یا 4 ہے وہ آتے ہیں. پھر تو اتنا ہی آپ کو دینا پڑے گا جتنا پرائمس سے آتے ہیں، کیونکہ وہ پرائمس کا ایک حیثیت ہوگی اس کی. تو میرے خیال میں یہ تو مشکلات پیدا ہوگی. اور اس وقت جو ہمارے ملک کی معیشت ہے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، وہ ان چیزوں کے میرے خیال میں ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں. اگر حکومت سوچتی ہے تو حکومت پھر ان چیزوں کو بھی سوچے کہ کیا یہ جو صورتحال ہے اس سے کوئی نمٹا جا سکتا ہے. لیکن جب تک آپ نے لوکل باڈیز کو اختیارات نہیں دیں گے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ابھی آپ نے 18 نومبر میں کچھ کیا اور پرائمس کو چلا گیا، یہی تھا. کیونکہ میں اس کمیٹی کا حصہ بھی رہا ہوں، اس میں یہی تھا کہ یہ ریگولیشن جب ہو جائے گی تو ڈسٹرکٹ تک جائے گا، لیکن ڈسٹرکٹ نہیں گیا، وہی رکا جہاں چلا گیا تھا. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک. جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. اور پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جاتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے کامران صاحب، جو اصل مدعا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ سیاسی جو پختگی ہونی چاہیے شاید وہ نہیں ہے.
ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں کیسے بڑی جماعتیں جو مرکز میں اتحادی ہیں وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہی تھیں، ایک دوسرے کو لفظ نہیں بولنا چاہیے لیکن ایکچولی گندا کر رہی تھیں. تو یہ مطلب ظاہر ہے لوگ بھی تو یہ دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں، سوشل میڈیا کی اس ایج میں لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ سے بڑے وائز تھے لیکن اب شاید انفارمیشن بہت زیادہ ہے. تو کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سارا جو ڈرٹی گیم چل رہی ہے اس کے نتیجے میں جمہوریت ہار رہی ہے اور یہ کسی دن مکمل طور پہ ہار جائے گی. اب دیکھ لیجئے کہ عوام کی جو ہے نا اب کوئی شرکت نہیں ہے کوئی اس معاملے میں. پہلے ہمارے اپنے ہاں جو ہے وہ سب پارٹیوں کے اندر ورکرز کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی اور ورکرز جو ہے اس میں ٹریننگ کے ان پروگرامز میں بڑے پوری طاقت سے حصہ لیا کرتے تھے. اب اکثر پارٹیوں میں وہ پروگرام ختم کر دیے گئے ہیں کیونکہ ورکر موجود نہیں ہوتے ہیں اور پارٹیاں بن جاتی ہیں، رات کو بنتی ہیں، صبح وہ جیت بھی جاتی ہیں. اب صورتحال اس حد تک پہنچ گئی ہے. تو الٹیمیٹلی جو ہے اس ملک میں دستور بھی ہار رہا ہے، جمہوریت بھی ہار رہی ہے اور اس کے اپنے نقصانات ہوا کرتے ہیں. اگر یہ باتیں ہم جو ہے نا کوئی 71 سے پہلے سیکھ لیتے تو وہ 71 والا سانحہ نہ ہوتا. شہادت صاحب، جو 12 نشستوں کا معاملہ اس پہ ذرا اپنی قانونی رائے بھی دیجیے اور اس پہ ظاہر اب ایک جھگڑا بھی پڑ گیا ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ ان مسائل تو ہیں، مطلب ظاہر ہے بیٹھے ہیں، وہ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا ہے کہ ہم نے یہ مسائل حل کرنے ہیں، لیکن اس مسئلے کو ایشو بنا کے اگر اس طرح سے ہڑتال ہوگی، احتجاج ہوں گے تو حکومت کے خیال میں یہ گمراہ کن ہے اور اس کو ہر طرح سے روکنے کی وہ تیاری بھی کر رہے ہیں. اگر میڈم مجھے اجازت دیں تو اس سے پہلے جو آپ نے بات پوچھی تو اس کے لیے صوبوں کے لیے یا دوسرے والی بات اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ جو اس قسم کے چند لوگ ہیں جن کا کام ہے ایک شرلی چھوڑ دینا اور لوگوں کی انپٹ لینے کے لیے بات کر لینا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن موسٹلی ان میں اس قسم کے لوگ ہیں جن کو ان کی پارٹی جو ہیں انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، پارلیمنٹ تک نہیں پہنچ پائے. تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنی ہی گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. دیکھیں بات یہ اگر لوکل گورنمنٹ مضبوط رہے، کیونکہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بعد 18ویں ترمیم ہے، اس کے اوپر بڑی سیر حاصل بحث ہونے کے بعد جو ہے آئین پاکستان میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں. اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے 3 صوبوں میں تو لوکل گورنمنٹ کا وہ سسٹم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم نیچے تک رہے تو یہ سسٹم صحیح چلے گا، لیکن جو سب سے بڑا پاکستان کا جو بڑا صوبہ ہے جو کہتے ہیں جی صوبے بنا دیں تاکہ انتظام و انصرام جو بہتر ہو، اس کے اندر لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کا ہی جو سیٹ اپ ہے وہی عرصہ دراز سے وہاں پہ نہیں ہے. تو میرا خیال کہنا کا مقصد میرا یہ ہے کہ مزید اکائیاں بڑھانے کے لیے کے بجائے، مزید گورنمنٹ کے خرچ اخراجات بڑھانے کے بجائے جو چیزیں یونینیمسلی اس پاکستان میں دیکھیں، یہ دونوں میں آپ بتاؤں 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن میں اس میں مولانا میں سمجھتا ہوں مفتی محمود صاحب سے لے کر نواب زادہ نصر اللہ صاحب، ہمارے بلوچستان کے تمام زوما اور بڑے بڑے لوگ، انہوں نے مہینے در مہینے انہوں نے بحث کرنے کے بعد اس کو تو ترتیب دی ہے. ایک بات باقی رہ گیا، آپ نے ٹیریٹری کشمیر کی بات کی، وہاں کا الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے 27 کو جو ہے جولائی کو وہ الیکشن ہے اور میرے خیال میں اب پروسیس بھی شروع ہو جائے گا. سلسلہ بات یہ رہی کہ جو آپ کی عوامی ایکشن کمیٹی تھی اس کے کوئی تقریباً 38 مطالبات تھے جن میں سے 35 جو ہے وہ مان لیے گئے اور یقیناً حکومت کا کام ہے، لوگوں کا کام ہے مطالبات کرنا اور ان کو ماننا. لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ویسے آپ کو پتہ ہے وہاں کے حالات کیا ہیں کہ آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ اگر کریٹ کرنے کے درپے ہوں گے تو یقینی طور پہ گورنمنٹ کوئی جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے لیے ایکشن لے گی. زاہد صاحب آپ اس پہ لاسٹ کامنٹ کر دیجیے، جو 12 سیٹوں والا معاملہ ہے اور حکومت کیسے اس کو دیکھ رہی ہے. ایک تو آپ نے گلگت بلتستان کی بات کی اور لوکل باڈیز کی بھی بات کی، تو لوکل باڈیز میں اس پہ ایک میں بات کروں گا کیونکہ ہمارے صوبے میں لوکل باڈیز کی الیکشن ہوئی تھی، 4 سال پورے ہو گئے. اب اس 4 سال میں مجھے کوئی بھی وہاں پہ لوکل باڈی کی کسی ممبر کے پاس کوئی اختیار ہو یا کوئی ایک آنا دیا ہو تو میں مجرم ہوں. مثلا یہی ہے کہ ایسے بلدیات سے یا ایسے الیکشن سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اختیارات دینے چاہیے لوکل باڈیز کو. دوسرا آپ نے گلگت بلتستان کی بات کی کہ ایک پارٹی دوسرے بات دیکھیے یہ الیکشن ہوتی ہے، اس میں باتیں ہوتے رہتی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ
कोई अजीरी दुश्मनी है, एक दूसरे को सुनाते हैं। लेकिन मैं गिलगित और बल्तिस्तान और कश्मीर के मुतालिक एक अहम बात करना चाहता हूँ। मैं 40 साल से सियासत में हूँ। जिस पार्टी में मैं था उसमें तो गिलगित बल्तिस्तान का या कश्मीर का नहीं था, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिसी थी। वो कहता कि ये हमारा हिस्सा नहीं है तो हम इसमें अपनी पार्टी नहीं बनाते हैं। लेकिन जिस वक्त अभी मैं मुस्लिम लीग में हूँ तो मुस्लिम लीग में, लेकिन जिस वक्त मैंने देखा इस 40 साल में कि जिसकी हुकूमत फेडरल में हुकूमत होती है उसकी वो सी दोनों जगहों पे, आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमतें आती हैं। इससे पहले देखो अभी जो हुकूमतें खत्म हो गई, आपको याद होगा 2008 में पीटीआई आई थी, तो इन दोनों जगहों पे पीटीआई की हुकूमत बनी थी। जब पीपल पार्टी के फेडरल में गवर्नमेंट होती है तब वहां पे इन दोनों की हुकूमत होती है। जब मुस्लिम लीग की हुकूमत होती है जब तब भी उनकी इन दोनों जगहों पे हुकूमत होती है। तो या तो उनकी साइकी है या फिर और कहा जा सकते हैं कि दानली है या कुछ भी है। तो मैंने हमेशा के लिए गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को जो देखा वो तो इस सूरत हाल में देखा। जहाँ तक आपने 12 आपने 12 सीटों की बात की, देखिए इस वक्त इन बातों की क्या जरूरत थी। मुझे आप बता दें कि एक तरफ तो हमारी कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर में उसमें लड़ाई चल रही है, हमारे हिंदुस्तान के साथ लड़ाई चल रही है। हमारा मुल्क अपने पहले दहशतगर्दी का शिकार है और इस वक्त ऐसे मुतालबा करना कि जिससे नुकसान हो जाता है, मेरे ख्याल में वो सबूटाज बिल्कुल हमारे जो पार्टी ने कहा वो सही कहा, क्योंकि उस इलेक्शन को सबूटाज करने के चक्कर में ये लोग लगे हुए। और अगर ये देखिए ये इसके मानी ये नहीं है कि ये 12 सीट से कल अगर एहतिसाब राय से बात होती है कश्मीर का कि जी किसके पास जाना है, किससे रहना है, तो ये जो आपके पाकिस्तान में कश्मीरी है ये तो जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ जाएगा, ये पाकिस्तान के लिए वोट देगा। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीजों से इज्तनाब करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। वो वहाँ जो कमेटी है, पता नहीं वो कमेटी किसके कहने पे या किसके इशारे पे ये काम कर रहे हैं। मुझे तो ये एक सही अच्छा सोच और फिक्र नजर नहीं आ रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, सेंटर शादात अबान साहब। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और बात अब करेंगे शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। शफी साहब बहुत शुक्रिया। एक इशू जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उभरता है वो ये है कि जो क़यादत है वो उसमें यकसोई नहीं है, वो वन पेज पे नहीं है। और कल शेर अफजल मरवत साहब हमारे प्रोग्राम में थे। मैं सिर्फ उनके हवाले से नहीं, वैसे भी ये तासुर है कि और शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू से भी ये तासुर मिला कि सुहेल आफरीदी साहब जो फैसले करते हैं सियासी कमेटी से मुशावरत नहीं करते, जो पार्टी के वो फैसले करते हैं। तो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? क्या सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो सूबाई हुकूमत के मामलात पे जो है वो मुशावरत नहीं करते, या जो पार्टी के मामलात हैं उन पे मुशावरत नहीं करते? क्या इशू है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक सुहेल आफरीदी साहब के फैसलों का ताल्लुक है तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। जो 10 जून का फैसला लिया गया, फिर शेख वकास साहब की उस पर गैर जिम्मेदाराना एक बयान आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए। शेख वकास साहब जो हैं वो एक अहम ओहदे पे इस वक्त बैठे हुए हैं, वो पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। उनको जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, उनके बयानात में जिम्मेदारी का अक्स होना चाहिए। इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए जिससे मसाइल पैदा हो। आफरीदी साहब जो हैं वो पॉलिटिकल कमेटी ने भी उनको ये इख्तियार दिया और इमरान खान साहब का भरपूर एतमाद उनको हासिल है, और वो हुकूमत के हवाले से जो भी फैसला लेते हैं वो कम्प्लीटली उसमें आज़ाद है। जो 10 जून का फैसला लिया गया, जब भी बजट पेश किया जाएगा तो तहरीक इंसाफ के MPs, तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। और ये एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड करेंगे कि एक इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के साथ फेडरल हुकूमत की तरफ इस साल के बजट पे। आपको पता होगा कि PSDP के 786 स्कीम्स प्रपोज की गई हैं, उसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए 6 स्कीम्स रखी गई हैं। फिर NHA के लिए 264 अरब का पैकेज है, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा के लिए सिर्फ 8.6 अरब रुपए रखे गए हैं। फिर इस PSDP स्कीम भी 1124 अरब का ये पैकेज है, तो उसमें सिर्फ 2.2 अरब खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखा गया है। तो ये वो मोटी मोटी चीजें हैं जिस किस्म की सुतेली सलूक किया जा रहा है। तो आफरीदी साहब ने इसी जमन में 10 तारीख या जब भी बजट पेश होगा, क्योंकि पहले ये 5 को बजट पेश कर रहे थे, अब 10 का कह रहे हैं, अब आपस में भी इनका डेडलॉक बरकरार है और फेडरल हुकूमत इस वक्त बजट पेश करने की पोजीशन में नहीं है। जब भी वो बजट पेश करेंगे खैबर
ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ اس پہ اپنا جو موقف ہے، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دیں، اور پھر عوام کو احتجاج کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ شیڈو کیبنٹس ہوتے ہیں، شیڈو بجٹ پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں پاکستان تحریک انصاف جب آئی تھی نئی جب آپ لوگوں کی جماعت کو پاپولیرٹی ملی تھی تو آپ اس طرح کی بہت آئیڈیل باتیں کرتے تھے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں کرنا زیادہ بہتر ہوگا کہ عوام کو پتہ چلے کہ اس بجٹ میں دراصل مسائل کیا ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی سوچ کیا ہے؟ نہیں، 10 جون کا جو اناؤنسمنٹ سی ایم آفریدی صاحب نے کی ہے وہ تو اس لیے کیا گیا ہے کہ عوام کو پتہ چلے، خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ فیڈرل حکومت کیا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ۔ جہاں تک پارلیمان کی اندر کی بات ہے، بالکل تحریک انصاف کو پارلیمان کے اندر بھی ایک وائبرنٹ رول پلے کرنا چاہیے، اور اس بجٹ پہ وہ رول پلے بھی کریں گی۔ لیڈر آف اپوزیشن ذعیع صاحب کو اس پہ سٹینڈ لینا ہوگا۔ ہمارے جتنے ممبران اس وقت قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے، جو عمران خان صاحب کا ووٹ کی وجہ سے اس وقت وہاں پہ موجود ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ بھی اس پہ بات کریں گے، اور اس پارلیمنٹ سے باہر ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ایم این اے سارے موجود ہوں گے۔ آفریدی صاحب ان کو لیڈ کریں گے اور وہاں پہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کیا جائے گا۔ یہ بھی بتائیے کہ جو اس وقت ظاہر ہے کل گلگت بلتستان میں انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی اس پہ دھاندلی کی بات کر رہی ہے۔ ابھی آپ سے پہلے زاہد خان صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے، ظاہر ایک ٹرینڈ ہے کہ جب آپ لوگوں کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرکز میں، تو گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہی تھی، تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ دھاندلی جو ہے وہی بات آپ نے کرنی ہے جو ہمیشہ سے آپ کرتے ہیں، یا جو نتائج آئیں گے آپ اس کو کھلے دل سے تسلیم کریں؟ تنزیلہ صاحبہ، ہم وہ بات کریں گے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے، جو گراؤنڈ کے ڈائنامکس ہیں، ہم وہی بات کریں گے۔ ایک سائٹ پہ دونوں پارٹیوں کو آزادانہ طریقے سے کمپین لیڈ کرنے کی اجازت ہے، اور اسی جگہ پہ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاقی وزراء اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ اگر یہ ہمارے وزراء وہاں پہ موجود ہوتے، کوئی بھی صوبائی وزیر، تو ابھی تک ڈسکوالیفیکیشن کے لیے شوکاز ان کو مل جاتا۔ وہاں پہ وفاقی وزراء لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں، وہاں پہ ترقیاتی پیکیجز دے رہے ہیں۔ پھر جس طریقے سے تحریک انصاف کی ایک پولیٹیکل سپیس وہاں پہ کم کر دی گئی ہے، جنید اکبر خان صاحب جاتے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں، اسد کیسر صاحب کو روکا جاتا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کو روکا جاتا ہے، شاہد خٹک صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک داندلی کی مترادف ہے۔ گلگت بلتستان کی جو الیکشن کی ساکھ ہے وہ تو متاثر ہو چکی ہے۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان وہ ان لوگوں کو ووٹ دیتی ہیں جن کی حکومت فیڈرل میں ہوتی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہتی ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری کو عمران خان صاحب نے 2 پارٹی سسٹم کو توڑا، عمران خان صاحب نے الیکٹیبل کی سیاست کو ختم کیا، عمران خان صاحب نے برادری کا جو ایک ووٹ بینک ہوتا تھا اس کو ختم کیا۔ تو اسی طرح انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل تحریک انصاف کی وہاں پہ جیت ہوگی، کیونکہ فارم 45 پہ تو ہم جیتیں گے انشاءاللہ، کیونکہ عمران خان صاحب ضد بن چکے ہیں پاکستانیوں کے۔ آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ فارم 45 پہ صرف تحریک انصاف کا ووٹ ہوگا، اس کے باوجود کہ ہمارے نشانات مختلف ہیں، اس کے باوجود کہ ہمیں آزاد تصور کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ داندلی ہو رہی ہے، اس کے باوجود کہ ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں دی جا رہی، اس کے باوجود کہ وہ ایک حربہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ہم اپنے امیدواران سے رابطے میں ہیں، اور ہم اس میکینزم پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ 8 فروری کو خیبر پختونخوا میں جو اسٹریٹجی ہم نے اپنائی اور اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، وہی اسٹریٹجی وہاں پہ اپنائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 فروری خیبر پختونخوا میں لوگوں نے ووٹ بھی دیا، ووٹ کا تحفظ بھی کیا۔ میں اپنے حلقے کی بات کروں گا کہ جب میرے ریزلٹس روکے گئے تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ 3 سے 4 ہزار لوگوں کے ساتھ آر او آفس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو تمام خیبر پختونخوا میں یہی آپ گلگت بلتستان میں بھی کریں گے، 36 گھنٹے بعد تو کوئی 48 گھنٹے بعد ریزلٹ ملا۔ تو اسی میکینزم پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے امیدواران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آر او آفس کے سامنے بیٹھنا ہے، آپ نے فارم 45 کے ریزلٹ کلیکٹ کرنے ہیں، اور آپ نے یہ میک شور کرانا ہے کہ عوامی پریشر سے فارم 45 کو فارم 47 میں کنورٹ کرنا ہے۔ جی، مجھے شفیع یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر سہیل آفریدی صاحب نے کورٹ سے رجوع کیا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور اگر ملاقات نہیں ہوتی جیسے ماضی میں نہیں ہوئی تو کیا حکومت جو ہے وہ بجٹ بنانے میں، کیونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی، ان کا منشور، ان کا ایک ویژن ظاہر ہے وہ تو آپ لوگوں کے پاس ہے، وہ تو ان کے جو تھے مشیر، ان کے جو لوگ ان کو گائیڈ کرتے رہے ہیں وہ آج بھی ان میں سے بہت سارے پارٹی کا حصہ ہیں۔ تو یہ کیا آپ ہر ایک ایشو کے اوپر چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ملاقات ہو جائے، اور کورٹ سے کیا امید ہے آپ کو؟
देखिए, पहली बात यह है कि ये बुनियादी हक है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कि वो अपने लीडर इमरान खान साहब से मिले, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और एडवाइजर मुजम्मिल साहब जो कि फाइनेंस के एडवाइजर है, और हमने पिटीशन भी जमा कर दी है। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब का विजन और इमरान खान साहब की इनपुट इस बजट में हो, उनका उसका अक्स नजर आना चाहिए, तो इसके लिए पिटीशन जमा कर दी है। होप्स हो कि अदालत इजाजत दे। मुझे नहीं लगता कि अदालत से हमें इजाजत मिलेगी, क्योंकि बारहा जब भी हम अदालत के पास गए हैं, सेहत के हवाले से हो या फिर मुलाकात के हवाले से हो या फिर जाती डॉक्टर की रसाई के हवाले से हो, तमाम मौकों पे अदालत ने हमें नफी में जवाब दिया है। लेकिन हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम बजट के लिए इमरान खान साहब से मिलें। ये इमरान खान साहब का भी बुनियादी हक है, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का भी बुनियादी हक है कि जिसकी हुकूमत यहाँ पे है उनकी लीडर से उनकी मुलाकात हो, और बजट के लिए उनके मशवरे बड़े अहम हैं और होने भी चाहिए। अगर इस सही। किस्म की मुलाकात नहीं होती तो पॉलिटिकल कमेटी पार्टी के अंदर मौजूद है, फिर एक हराइकी मौजूद है पार्टी के अंदर जो इमरान खान साहब के लगाए हुए लोग हैं, कोई इस वक्त चेयरमैन है तो कोई जनरल सेक्रेटरी है। पॉलिटिकल कमेटी के सामने ये चीज रखी जाएगी और वो जो भी फैसला करेगी वो मनो अनकबूल किया जाएगा। आखिरी मुख्तसर सा कमेंट, क्या सुहेल अफरीदी साहब के जो सियासी कमेटी और इस वक्त की जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके साथ ताल्लुकात बिल्कुल मामूल के मुताबिक हैं कि जो रिलेशनशिप सुहेल अफरीदी साहब बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। ये जो नंबर कोट किए जा रहे हैं या जो कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीक इंसाफ में मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी, वोटर के एतबार से भी और सीटों के एतबार से भी। अगर कोई इमरान खान साहब की सियासत या उनके नजरिए से डी ट्रैक होगा, वो अपनी सियासत खत्म कर देगा। बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में है। जब बजट पेश होगा तो नंबर्स भी आपके सामने आ जाएंगे। अफरीदी साहब की तबीयत जो है वो टकराव की नहीं है, वो तमाम तर अपने मरकजी लीडर्स के साथ राब्ते में है। पॉलिटिकल कमेटी की जितने हमारे 28 रुकनी कमेटी है उनसे राब्ते में है। इंशाल्लाह आप देखेंगे जब बजट पेश किया जाएगा, जितनी भी कयास आराइयां हो रही है, जो भी अफवाहें तमाम दम तोड़ देंगी। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब की गुफ्तगू जी। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।